بنیادی ستون میں سے ایک ستون. قرآن مجید میں اللہ ولا یحسبن الذین، وہ لوگ گمان نہ کرے جو بخل سے کام لیتے ہیں. اللہ فرماتے اتنے مال میں سے میرے نام پہ دو، یہ نہیں دیتے. یہ گمان نہ کرے کہ یہ کام ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ کام جو اپنے مال میں اللہ کا حق نہیں نکالتے زکات کی شکل میں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ کام ان کے لیے بےخیری کا باعث ہے، شر. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. دنیا میں اللہ کے حکم تو پورا نہیں کر رہے تھے، مال کی مزے لے رہے تھے، لے لو. دوسرے مقام فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو مال کو جمع کرتے اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ اس مال کو ایک خونخوار زہریلی سانپ کی شکل بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور وہ مال جو زہریلی سانپ کی شکل میں ہوگا وہ اس کے پیشانی پر ڈسے گا. یہ کہے گا بھئی کیا جرم کیا ہے، کیوں ڈستے ہو؟ انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، تمہارا مال ہوں جو دنیا میں تم نے اپنے سینے سے لگا کر چپٹا کر رکھا تھا. اللہ کا حق بھی تو اس میں سے نہیں نکالتا تھا. کیا ہو گیا تجھے؟ اب تو گھبرا رہا ہے، اب تو پریشان ہو رہا ہے. انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. پیشانی کو داغا جائے گا، دونوں اطراف کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا. اس لیے کہ سب سے پہلے کوئی مانگنے والا جو آتا ہے بل کہاں پڑتے ہیں؟ ہاں وسرا سب سے پہلے جو کوئی مانگنے والا ہے پیشانی پہ آثار نظر آئے، اور اس کے بعد کبھی اس سے دائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں. دوسری دفعہ اس مقامات کو داخل جائے گا، اور پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اس سے رخ ہی پلٹ دیتے، پیٹ کر دیتے. وظہور، آخر میں اس کی پشتوں کو داخل جائے گا. یہ 3 مقامات ہوتے ہیں دنیا میں. غرور سے کبھی پیشانی پر بل پڑتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی پیٹ کر لیتے اس کی طرف. اور قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حضور سے کیا فرمائے؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقہ، ان لوگوں کی مال سے زکات لے لیا کرو. تطہرہم وتزکیہم، 2 الفاظ ہیں، ان کو پاک کرو اور ان کی تزکیہ کرو. تطہرہم وتزکیہم 2 الفاظ آئے جن کی مال میں سے زکات نکل جائے. قرآن کہتے تطہرہم وتزکیہم. تطہرہم، اس سے مال صاف ہو جاتا ہے. وتزکیہم، اس سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے. تطہرہم کا ضمیر مال کی طرف راجع، وتزکیہم کا ضمیر انسان کی دل کی طرف راجع، کہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے، انسان کا بدن بھی بخل، حرص، لالچ سے پاک ہوتا ہے. وصلی علیہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے مال میں سے زکات نکالتے ہیں ان کے حق میں آپ دعا بھی کر لیا. کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو چاہتا ہے؟ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں رہتا ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کے حکم زکات کو پورا کرتا ہے. ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب آپ کی دعا آپ کی امت کے لیے باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے، باعث چین ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اہم ترین فرض ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک شخص آئے، حضرت میرے پاس ایک مکان کی زمین تھی، وہ میں نے فروخت کر دی، اب اس مال کو کیا کروں؟ فرمایا زکات نکال لی. کہا میں نے زکات نکال لی. فرمایا اس کو کسی مٹکے میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دو. یہ ابھی جو مٹکوں میں کہیں خزانہ ملتا ہے پرانے گھروں میں یا پرانی جگہوں پر، یہ اس طریقے سے لوگوں کا بینکی مٹکے ہوتے تھے، اس میں سونے جواہرات روپے، کاغذوں کے روپے تھے نہیں، یہ تو دینار اور درہم ہوتے تھے سونے اور چاندی کی شکل میں.
یہی لوگ اس میں اپنے معاملات طے کرتے تھے، اور جو زیادہ ہوتا تو مٹکوں میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ زمین کے نیچے دبا لیتے، پھر کبھی اس کے ذہن سے بھی نکل جاتا اور بچوں سے بھی رہ جاتا، پھر کھدائی میں کسی کو کہاں ملتا ہے کسی کو کہاں، یہ وہی مال ہوتا ہے۔ فرمائے اس کو کسی مٹکے میں ڈال کر کسی محفوظ جگہ دبا دو تاکہ ضرورت کے وقت تیرا کام آئے۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین یہ خزانہ نہیں ہوگا؟ فرمایا سن لو، جس مال کا زکوٰۃ نکل جائے وہ کنز میں پھر نہیں آتا، وہ خزانے میں نہیں آتا جس مال کا زکوٰۃ نکل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اس میں سے زکوٰۃ نکالوں، مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا مال ہے، اس لیے کہ اس کا زکوٰۃ نکل چکا ہے، اب پاک صاف ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں جو ہے